प्रोग्राम में कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, हमारा महबूब मौजू भी रहा है कि इमरान खान और उनकी पीटीआई ने कराची को फरामोश कर दिया है, कराची का कर्ज नहीं चुकाया है, कराची से वादे पूरे नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा। यकीनन उसके लिए हमने मजबूत दलाइल, मजबूत इशारे, मजबूत सबूत भी इस प्रोग्राम में पेश किए, मगर हुकूमत का इसरार है कि सब कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि दरअसल इमरान खान की हुकूमत कराची के तरक्याती पैकेज को बहुत सीरियसली आगे बढ़ा रही है और ये अब अमली मरहले में भी दाखिल हो रहा है। इससे पहले कई बार मुत्तफ़क़ा एक जगह भी और अलग-अलग भी वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट, पाक फ़ौज कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से अपने कमिटमेंट का इजहार करते रहे हैं। कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का वजूद अब आया था जबकि गुज़िश्ता साल कराची में सख्त तरीन बदतरीन कैफियत पैदा हुई थी बारिशों के बाद, और उसके बाद ये कमिटमेंट सामने आया था। अब हालिया वफाकी बजट में पीटीआई हुकूमत ने कराची की तामीर और तरक्की मनसूबों पर अमल दरामद के लिए एक रोड मैप भी जारी किया है। फाइनेंशियल रोड मैप है जो कि बताता है कि हर मनसूबे पर ठोस अंदाज में अमल दरामद होने जा रहा है। हर मनसूबे की लागत और मुख्तस रकम की बजट में तफसीलात जो रखी गई हैं वो भी शेयर की गई हैं और ये कहा गया है कि वफाक बराह रास्त ये रकूम खर्च करेगा और कराची के तरक्याती मनसूबे बहुत जल्द नजर आएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा 3 बरसों में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 614 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के तरक्याती मनसूबों पर करप्शन फ्री अमल दरामद चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले साल 5 सितंबर को दौरा कराची में 1100 अरब रुपए के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया था, जिसके तहत कराची में ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर रेलवे, सड़कों की मुरम्मत, पानी की फराहमी व निकासी, नालों की सफाई, कचरा उठाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 100 मंसूबे 3 मराहिल में मुकम्मल होंगे। अब वफाकी बजट 2021-22 के तहत वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम करेंगे। आइंदा 3 बरसों में प्लान के तहत 614 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कराची ग्रीन लाइन बस सिस्टम के लिए 2 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक कराची में वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 34.5 अरब के मंसूबे पहले से जारी हैं। इनमें महमूदाबाद नाला और गुजर नाले के लिए 18.6 अरब रुपए का बजट है। औरंगी नाला, लियारी और मलीर के नदी नालों के लिए 16.3 अरब रुपए मुख्तस हैं। कराची सर्कुलर रेलवे फेज 2 के लिए तरक्याती बजट में 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची सर्कुलर रेलवे फेज 2 पर मजमूई तौर पर 8 अरब 70 करोड़ लागत आएगी। K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 15 अरब 11 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मलीर लिंक रोड पर इंटरचेंज की तामीर के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 2 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। प्लान के तहत जदीद बसों में ट्रांसपोर्ट आलात नस्ब होंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक कराची में जाम चाकरों से बनारस तक मंगोपीर रोड की तामीर नौ के लिए 55 करोड़ रुपए और निश्तर रोड और मंगोपीर रोड की तामीर नौ के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अब इसकी मज़ीद हकीकत जानेंगे। कराची के तमाम मामलात के वज़ीर आज़म के सबसे इम्पोर्टेंट फोकल पर्सन जनाब असद उमर हैं, जो वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी भी हैं। कराची के हवाले से असद उमर साहब की कलीदी हैसियत है। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। बताइएगा, हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तफसीलात अभी आवाम के साथ शेयर किए, ये बताइएगा और ये आपकी वजारत ने तैयार की है कि हमें एक्चुअल बताइए कि इस साल क्या क्या रोल आउट हो जाएगा, कराची वाले क्या देखेंगे ग्राउंड पे। जी बिल्कुल, इसमें कामरान भाई जो सबसे ज़्यादा उस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जो 5 मंसूबे हैं, वफाक की ज़िम्मेदारी जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज के ऊपर है वो तो ग्रीन लाइन का मंसूबा है, जो इंशाल्लाह ताला सितंबर तक आपको मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा। तो उसके लिए 7 अरब रुपए जो हैं वो इस एलोकेशन रखी गई है अगले साल के लिए। इसके अंदर जो काम मुकम्मल करने के लिए जो अखराजात करने हैं वो भी हैं मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए, और उसके बाद ऑपरेशंस की भी जिम्मेदारी जो है पहले 3 साल वफाक की है, तो उसके अंदर ऑपरेशन सब्सिडी का भी हिस्सा मौजूद है। तो 7 अरब रुपए तो इसके लिए रखे गए हैं। फिर K4 का मंसूबा जो है, जो रुक गया था, वो शिकार था काफ़ी मुश्किलात का, तो उसकी रीडिज़ाइनिंग की जा रही है और उसकी उम्मीद है कि वो डिज़ाइन मुकम्मल होकर आ जाएगा अक्टूबर तक। तो अगले साल उसके लिए हमने 15 अरब रुपए K4 के मंसूबे के लिए रखे हैं। उसके अलावा जो तीसरा हमारा मंसूबा है फ्रेट कॉरिडोर का, और कराची या तीसरा और चौथा मंसूबा वो दोनों रेलवेज़ के हैं। एक फ्रेट कॉरिडोर है जो कराची पोर्ट से पिपरी तक जिसने जाना है, एक नया पैरेलल ट्रैक बनेगा
تاکہ یہ جو کراچی کی سڑکوں سے ہمارے ٹرکس گزر رہے ہیں وہ رش کم کیا جا سکے اور بزنس کے لیے بھی سہولت ہو اور پورٹ پہ کنجیشن ختم ہو. اس کے لیے اور کے سی آر کے لیے جو ہم نے پیسے رکھے ہیں وائبلٹی گیپ فنڈ کے, وہ پروجیکٹ کرنے ہیں پرائیویٹ سیکٹر نے, لیکن اس کا اٹریکٹیو بنانے کے لیے, ان پروجیکٹس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے تاکہ نجی شعبہ جو ہے اس کے اندر آ کے سرمایہ کاری کرے, ہم نے ایک وائبلٹی گیپ فنڈ بنایا ہے منصوبوں کے لیے. تو اس میں سے ہمارے اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگلے سال تقریباً 15 ارب روپے ہمیں دینے پڑیں گے. اوور آل جو وائبلٹی گیپ فنڈ آپ کو پی ایس ڈی پی میں نظر آ رہا ہے وہ 61 ارب ہے, اس میں سے تقریباً 15 ارب روپے ان کراچی کے منصوبوں کو ہمارا اس وقت اندازہ ہے کہ استعمال کیے جائیں گے. اور پھر آخری جو کام جس پہ کافی بڑی تیزی سے ہو رہا ہے وہ جو 3 بڑے نالے تھے اسٹارم واٹر ڈرینز, جن کی انکروچمنٹ کلیئرنس اور اس کے بعد ریکنسٹرکشن, پھر سویج لائنز ڈلنی ہے اور 7 سڑکیں بن رہی ہیں محمود آباد, اورنگی اور گجر. اس کے لیے یہ پی ایس ڈی پی میں اس سال کی ایلوکیشن سے ہم نے ٹرانسفر کر دیے ہیں وہ پیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو. وہ اس میں سے 32 ارب روپے ہمارا جو پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں اس میں سے خرچ ہوں گے اگلے سال. سو یہ اگر میں ٹوٹل تمام اماؤنٹس ان کو جوڑ لوں تو 69 ارب روپے ہیں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے جو اگلے سال جو ہے وفاق خرچ کرنے کے لیے جا رہی ہے. اس کے علاوہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے علاوہ جو منصوبے شامل کیے گئے ہیں کراچی میں, یہ زیادہ تر مقامی نوعیت کے منصوبے ہیں. آپ کو پتہ ہے وفاق عمومی طور پہ بڑے کام کرتی ہے, لیکن کیونکہ کراچی ترسا ہوا ہے اور کراچی کی گلی محلے میں بھی کام نہیں ہو رہا, تو چھوٹی سکیمز کے لیے بھی پیسہ رکھا گیا ہے. اور وہ ٹوٹل پیسہ اگر میں تمام ملا لوں تو تقریباً 23 ارب روپے جو ہے ایسی سکیمز کے لیے رکھا گیا ہے. تو کل ملا کے اس پی ایس ڈی پی کے اندر کراچی کے لیے 92 ارب روپے کی ایلوکیشن. تو اصل میں اگر 92 ارب روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں اور صحیح طرح سے خرچ ہو جاتے ہیں, ایفیشینٹلی ہوتے ہیں, کرپشن فری ہوتی ہے, جیسے کہ ہم یہاں سندھ میں دیکھتے ہیں کہ کک بیکس, کمیشن اور رشوتیں, تو کیا اس بات کی آپ یقین دہانی کرائیں گے کہ کم از کم چلیں کراچی کے لیے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے 92 ارب روپے, لیکن اگر یہ بھی یہ ایمانداری سے استعمال ہو جائیں گے, یہ وفاق یقینی بنائے گا انشاءاللہ جی. یہ پیسے جو ہیں یہ تمام فیڈرل ایجنسیز ہیں جن کے ذریعے یہ کام کیا جا رہا ہے, تو اس پہ تو براہ راست ذمہ دار بھی وفاق ہے. جس طرح میں نے بتایا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ این ڈی ایم اے کے ذریعے ہو رہا ہے, پھر وابڈا جو ہے وہ K4 کر رہا ہے, ریلویز کے جو منصوبے ہیں وہ بھی وفاق ڈائریکٹلی دیکھ رہا ہے, تو گرین لائن جو ہے وہ SIDCL کر رہا ہے. یہ تمام وہ منصوبے ہیں جو وفاق خود براہ راست کر رہا ہے. لیکن آپ کی اجازت سے یہ سوال جو ہے ظاہر ہے سندھ کے اندر تو ایک الگ ہی لیول ہے جس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ عوام کے اوپر خرچ ہونے کے بجائے وہ دبئی اور لندن اور سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس میں نظر آتا ہے. بٹ عمومی طور پہ یہ پاکستان کے اندر بھی مسئلہ ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ اگلا مالی سال جو شروع ہونے والا ہے, ہم جو پلاننگ کمیشن کا جو نظام ہے, جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا, اس کو بڑی اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. ایک کام تو اس کا شروع ہو گیا ہے, وہ ہے سپارکو سے ہم سیٹلائٹ امیج سے گراؤنڈ کی انفارمیشن لے رہے ہیں. تو کراچی تو چلیں پھر بھی ایکسیسیبل ہے, لیکن بلوچستان میں بھی اگر کوئی ریموٹ یا فاٹا میں پروجیکٹ ہو رہا ہے تو سیٹلائٹ امیجنگ کے تھرو ہم اس کی ایکچوئل فزیکل پروگرس آن دا گراؤنڈ کو سپارکو کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا ہے, وہ سسٹم ہم نے شروع کر دیا. دوسرا ہم آؤٹ سورسنگ کے لیے جا رہے ہیں, مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کے لیے. تو صرف سرکاری لوگ نہیں, ہم پرائیویٹ سیکٹر کی اسپیشلائز ایجنسیز کو بھی استعمال کریں گے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے لیے. تو یہ جو اتنی محنت کا عوام کا پیسہ ہے ٹیکسوں سے اکٹھا کیا ہوا, یہ کوئی اسد عمر اپنے گھر سے تو لے کر آئے نہیں ہے, اس پیسے کا جائز استعمال ہو رہا ہو یہ بہت ضروری ہے. خاص طور پہ اس لیے کہ اتنی بڑا اضافہ کیا گیا, 40% تقریباً اضافہ ہے وفاقی ترقیاتی بجٹ کے اندر. 900 ارب روپے کا بجٹ ہے, تو اور بھی ضروری ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ انشور کریں کہ یہ پیسہ ٹھیک طریقے سے. اچھا, میں اسپیسیفک حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو آپ نے کہا سپٹمبر میں گرین لائن بالآخر جو ہے وہ فعال ہو جائے گی. K4 ابھی ہو نہیں رہا, ظاہر ہے کہ کام شروع ہو گیا, وابڈا آگے 2 سال لگ جائیں گے. یہ جو ریلوے کا آپ نے بتایا کہ یہ فریٹ کوریڈور بنے گا کہ کراچی کی سڑکوں سے کنٹینر ٹرمینل یہ سب ٹرالرز وغیرہ جانے بند ہو جائیں اور پورٹ سے ڈائریکٹ یہ پپری چلا جائے, تو یہ جو ٹریک بننا ہے یہ اس سال کمپلیٹ ہوگا کیا, یا اس میں ابھی ٹائم لگے گا؟ یہ اگر میں 6 منصوبے مجموعی طور پر اگر میں ان کو لے لوں تو اس میں سے 3 جو ہیں, یعنی کہ گرین لائن کا آپریشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ستمبر کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ مکمل ہو جائے گا اور بسیں چلنی شروع ہو جائیں گی. پہلا ماڈرن نظام, جدید نظام ٹرانسپورٹ کا, پبلک ٹرانسپورٹ کا کراچی میں شروع ہو جائے گا. پھر یہ جو 3 بڑے اسٹارم واٹر ڈرینز کے منصوبے ہیں, جس میں صرف اسٹارم واٹر ڈرین نہیں بنائے جا رہے, سیویج لائنز بھی ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں اس کے ساتھ,
ایک محمود آباد میں ایک لین ہے اورنگی اور گجر نالے کے ساتھ تو 2 رویا سڑک بننے جا رہی ہے. یہ تمام کام بھی اگلے سال مکمل کر لیا جائے گا. پھر یہ جو چھوٹے نوعیت کے جو لوکل نوعیت کے میں نے 23 ارب روپے جو آپ کو بتایا کہ وہ جو منصوبے ہیں وہ بھی سب اگلے سال مکمل کیے جائیں گے. پھر جو باقی 3 منصوبے رہ جاتے ہیں جو کہ فریٹ کوریڈور ہے, KCR ہے اور K4 ہے, یہ اگلے سال مکمل نہیں ہوں گے. اس کے اندر ان تینوں کے اوپر ہماری امید یہ ہے کہ کام شروع ہو چکا ہوگا. اس میں سے میرے خیال میں اگر میں فریٹ کوریڈور اور K4 کا بولوں تو وہ تو یقینی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اگلے سال کام شروع ہو چکا ہوگا. KCR کیونکہ ذرا بڑی ٹرانزیکشن ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوگی, کوشش یہی ہوگی کہ اس پہ کام شروع ہو, لیکن یہ مکمل اگلے سال نہیں ہوں گے. اس میں جو فریٹ کوریڈور کا منصوبہ ہے 18 مہینے کی تکمیل ہے, اس کی اگلے سال شروع ہو جائے گا, 18 مہینے میں مکمل ہو جائے گا. KCR جو ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 سال لگیں گے اس کو شروع ہونے کے بعد مکمل ہونے کے لیے, اور اسی طریقے سے K4 کا کمپلیشن ٹائم جو ہے تقریباً 2 سال کا. اچھا, آپ نے بتایا کہ کچھ یہ تو بڑے بڑے منصوبے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے منصوبے, گلی کوچوں کے منصوبے, اس کے لیے 29 ارب روپے وفاق فراہم کرے گا. یہ چھوٹے چھوٹے منصوبوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ بھی ہے 29 ارب روپے بھی لگیں گے تو وہ نظر آئیں گے. انشاءاللہ جی یہ اگلے سال مکمل ہو جائیں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی رقم اگر لگے گی, ویسے تو کراچی جو جتنا بڑا شہر ہے اور جتنا پاکستان کو ریونیو دیتا ہے, کراچی کا تو حق اس سے بھی اور بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظام بھی صوبے کے اندر آئے گا کہ جس کے اندر کراچی بھی اپنا حق اس کو ملے گا. لیکن آپ کو میں بتاؤں کامران بھائی, میں بھی نکلا ہوا تھا شہر کے اندر, مختلف علاقوں کے اندر جا رہا تھا جو انہوں نے کام کرا. کچھ کروڑوں کے کام کے اوپر لوگ اتنے خوش نظر آ رہے تھے, اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ لوگ جو ہیں مطمئن ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کتنا ہم نے شہر کو ترسا دیا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے کام کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اتنی دعائیں دے رہے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 23 ارب روپے ہیں, یہ جو زمین پر لگے گا اگلے سال, آپ کو نظر آئے گا. آپ ہر علاقے کے اندر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کراچی کے اندر کام ہو رہا ہے. اللہ کرے ایسا ہو. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ تھے.